بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں من غیر تحریف ولا تعطیل، بغیر تحریف کے اور بغیر تعطیل کے. ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے اور چند اہم قاعدے بیان کیے تھے پچھلے درس میں. آج کی نشست میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم بات اس موضوع کے تعلق سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر جو ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ ان چار چیزوں سے خالی ہونا چاہیے. اگر یہ چار چیزیں اسماء و صفات کے باب میں کہیں پر کسی طریقے سے پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان جو ہے غلط ہے، ناقص ہے، بلکہ باطل بھی ہو سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں چار چیزیں کیا ہیں. ان میں سے کیونکہ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، وہ بڑی پیاری باتیں کی ہیں، غالباً شاید ایک یا دو چیزوں پر بات ہو سکے اور باقی کی باتیں انشاءاللہ درست میں کریں گے. سب سے پہلی بات جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اسماء و صفات کے باب میں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے ہر نام پر اور ہر صفت پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہے قرآن مجید میں، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہے صحیح حدیث میں، ان چار شرطوں کے ساتھ. یہ چار شرطیں ہیں، یعنی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. من غیر تحریف، سب سے پہلے تحریف کے بغیر. تحریف کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ تحریف اور تأویل میں کیا فرق ہے؟ تأویل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تأویل کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ شیخ الاسلام تحریف کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، تأویل کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا ہے؟ تحریف اور تعطیل میں کیا فرق ہے؟ چند اہم باتیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے میں، یعنی من غیر تحریف کے جملے میں، یہ اہل سنت جماعت کی صفت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر کیسے ایمان لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر اہل سنت جماعت کا ایمان جو ہے وہ خالی ہے ان چار امور سے، ان چار چیزوں سے: التحریف والتعطیل والتکییف والتمثیل. بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف یعنی کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر تمثیل بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اچھا، تحریف کیا ہے؟ تحریف التغییر. تحریف کہتے ہیں تبدیل کو، تبدیلی کو، تبدیل کرنے کو. تغییر یعنی تبدیل کرنے کو. اور اس کی دو قسمیں ہیں، یا لفظی ہے یا معنوی ہے. اور غالب بات یہ ہے کہ جو لفظی تحریف ہے وہ واقع نہیں ہوتی، بہت کم، یعنی بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کو محفوظ کیا ہے. آپ اس میں سے زبر بھی فرق نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذکر قرآن مجید میں اب تقریباً ہر آیت کے اختتام پہ آپ کو نظر آتا ہے. تو اس میں لفظی تحریف جو ہے وہ ممکن نہیں ہے.
اگر ہے تو کہیں بہت کم ہوتی ہے. اس کی مثال عام طور پہ استوا کو معتزلہ نے استولا کر دیا ہے کہ استوا کا جو لفظ ہے وہ حقیقت میں استولا ہے. استولا یعنی غالب ہونا، غلبہ حاصل کرنا، اور استوا مستوی ہونا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو اس اعتبار سے تو لفظی یعنی تحریف ہوئی ہے. لیکن عام طور پہ جیسے شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں غالب یہ ہے کہ تحریف لفظ جو ہے واقع نہیں ہوتا، اور اگر واقع بھی ہو جائے تو کسی جاہل سے واقع ہو جاتا ہے. اور لفظی تحریف سے مراد یہ ہے کہ لفظ کی شکل کو تبدیل کر لینا. آپ نہیں پائیں گے کسی کو کہ سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین کو یوں پڑھے الحمد للہ رب العالمین دال کے فتحہ کے ساتھ. اصل لفظ کیا الحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی شخص پڑھتے الحمد للہ فتح الدال یہ تو جاہل ہی کر سکتے. تو یہی غالب ہے کہ لفظی جو تحریف ہے وہ واقع نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو بہت کم ہوتی اور جاہل سے یا جاہلوں سے ہو سکتی ہے. لیکن جو معنوی تحریف ہے اس میں بہت سارے لوگ پڑھے ہیں اور ان بہت سے لوگوں سے واقع ہوئی ہے. رسول الجماعت جو ہیں ان کا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات پر جسے اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیان فرمائی ہیں وہ تحریف سے خالی ہے، یعنی لفظی معنوی تبدیلی سے خالی ہے. اور معنی کی تبدیل کرنے کو یعنی معنوی جو تحریف ہے جو اس کے قائل ہیں وہ اسے تحریف نہیں کہتے بلکہ تأویل کہتے ہیں، اسے تأویل کا نام دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل التأویل کہتے ہیں تاکہ الفاظوں کو ایسا رنگ دیا جائے جو لوگوں میں قبول ہو جائے. اگر اہل التحریف کہتے کون سنتا ان کی بات؟ اہل التحریف اور اہل التأویل میں فرق ہے کہ نہیں؟ اب اہل التأویل تو نظر آئے گا کہ یہ اچھے لوگ ہی تأویل کی بات کرتے ہیں، لیکن اہل التحریف تو لفظ ہی ایسا ہی ہے، بدلنے والے، تحریف کرنے والے. تو انسان لوگ متنفر ہو جاتے ہیں اس لفظ سے. تو انہوں نے اپنے لیے تھوڑے سے تبدیلی کر کے الفاظوں کو رنگ کو بدل دیا ہے. بات ایک ہی ہے، اصل مقصد تحریف کا ہی ہے، لیکن تحریف کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو اہل التأویل کہتے ہیں تأویل کے نام پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ تأویل کے لفظ سے لوگوں کی نفس جو ہے وہ متنفر نہیں ہوتی، وہ ناپسند بھی نہیں کرتی اس لفظ کو. لیکن جس طرف ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ تحریف ہی ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. لیکن وہ تحریف کے لفظ نہیں استعمال کر سکتے. اگر وہ تحریف کہتے ہیں تو وہ اپنے اوپر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ان کی بات کو رد کر دیا جائے. اس لیے مصنف نے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہاں پر تحریف کا لفظ استعمال کیا ہے تأویل کے لفظ کو چھوڑ کر، جبکہ بہت سارے مصنفین جب اس باب پہ بات کرتے ہیں تو وہ نفی التأویل کی بات کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں من غیر تأویل، من غیر تحریف کی جگہ من غیر تأویل کہتے ہیں. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے من غیر تحریف فرمایا ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی جو بات ہے یہ من غیر تحریف والی جو ہے یہ زیادہ اولا ہے، زیادہ حق رکھتی ہے من غیر تأویل کے لفظ سے. اور اس کی 4 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ کہ تحریف کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 46 میں 46 میں یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہند نصارہ کے تعلق سے کہ تحریف کرتے ہیں لفظوں کی اپنی جگہوں سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہند نصارہ نے تورات اور انجیل کو بدل ڈالا ہے، اور جو تحریف کی ہے کون سی کی ہے؟ لفظی تحریف. سبحان اللہ، لفظ کو بدل ڈالا ہے. سبحان اللہ، یعنی یہ تحریف کی کہتے ہیں بدترین صورت. اور جس لفظ کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس کی تعبیر کی ہے، اسے استعمال کرنا زیادہ حق رکھتا ہے، وہ اولا ہے استعمال کرنے کے لیے. تو پہلی وجہ یہ ہے کہ تحریف کا لفظ تأویل سے بہتر ہے استعمال کرنے کے لیے. کیوں؟ کہ قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے تحریف کا ہے. دوسری وجہ کہ زیادہ دلالت کرتا ہے حالت پر اور انصاف سے زیادہ قریب ہے کہ لفظ تحریف استعمال کیا جائے، کیونکہ جو بغیر دلیل کے تأویل کرتا ہے یہ عدل انصاف نہیں ہے کہ اسے ہم کہیں تأویل کرنے والا اور مؤول کہیں اسے، بلکہ عدل انصاف یہی ہے کہ جو وہ حق رکھتا ہے اسی
لفظ سے اس کو نام دیا جائے اور یعنی محرف کہا جائے، تحریف کرنے والا، جو بغیر دلیل کے ایک لفظ کو اپنے معنی سے ہٹا کر دوسرا معنی دیتا ہے، اسے کہتے ہیں تحریف معنوی، معنی کو اس نے بدل ڈالا ہے، تحریف ہے۔ تو انصاف کیا ہے، اسے مؤول کہا جائے تأویل کرنے والا، یا محرف کہا جائے تحریف کرنے والا؟ اس کی حالت کیا بتاتی ہے؟ وہ محرف ہے تحریف کرنے والا یا مؤول ہے تأویل کرنے والا؟ محرف ہے۔ تو حالت کے اعتبار سے، اس کے حال کے اعتبار سے اور عدم انصاف کے زیادہ قریب ہے کہ اسے محرف کہا جائے تحریف کرنے والا، نہ کہ مؤول کہا جائے تأویل کرنے والا۔ تیسری وجہ، کیونکہ بغیر دلیل کے تأویل کرنا باطل ہے، اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے اور نفرت کرنی چاہیے۔ اور تحریف کا لفظ جو ہے اس میں زیادہ بلاغت ہے اور تنفیر کرنے کے لیے، دور اختیار کرنے کے لیے زیادہ حق رہتا ہے تأویل کے لفظ سے، کیونکہ تحریف جو ہے، تحریف کا لفظ کوئی قبول نہیں کرتا، لیکن جو تأویل کا لفظ ہے وہ تھوڑا نرم لفظ ہے، نفس بھی اسے قبول کرتی ہے اور اس کے معنی کی تفصیل بھی، معنی کی تفصیل کا بھی سوال کرتی ہے کہ اس کا معنی پھر کیا ہے۔ لیکن تحریف جو ہے، جب آپ تحریف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو انسان اس سے دور بھاگتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے۔ اور اگر معاملہ اس طریقے سے ہے تو تحریف کا لفظ استعمال جو کرنا ہے، جو سلف کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، وہ زیادہ لائق ہے تأویل کے لفظ استعمال کرنے سے۔ یعنی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، جو لفظ تأویل و تحریف ہے، اگر عام لفظ جو ہے کوئی شخص اس کے اصل معنی سے ہٹ کے کوئی اور معنی بیان کرتا ہے بغیر دلیل کے، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ تحریف کرنے والا ہے، تأویل کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ منہج السلف مخالفت کرتے ہوئے تحریف کر لیتے ہیں، معنی جو صحیح معنی ہیں ان سے ہٹ کر دوسرے معنی بیان کرتے ہیں، تو ان کے لائق لفظ کیا ہے جو ان کی حالت کو جو بہتر ہے؟ وہ تحریف یا تأویل ہے؟ تحریف ہی ہے۔ یعنی جو عام لفظ میں غلطی کرتا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے اہل تحریف کہا جائے، یا جو سلف کے منہج کی مخالفت کرے اس کو زیادہ حق ہے کہ یہ لفظ بیان کرے۔ خصوص طور پہ بات کیا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، جو سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے۔ ایک عام لفظ کی تأویل ہے، آپ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کے جو لفظ ہے، جملہ جو ہے اسے اور معنی دے دیتا ہے، جرم ہے، غلط ہے۔ آپ نے جو بات کہی اس کا مقصد یہ ہے نہیں، لیکن لوگوں نے اسے توڑ موڑ کے یہی معنی اخذ کر لیا ہے۔ اگر بات ہو رہی ہے منہج السلف کے تعلق سے، زیادہ حق رکھتا ہے کہ یہ تحریف کر رہا ہے کیونکہ اپنے منہج کو بدل ڈالا ہے، راستہ کو اپنے غلط بیان کی، جو سلف کا راستہ ہے۔ اور خصوصی طور پر جب بات اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کی کرتے ہیں تو اس کا خطرہ، اس کا جرم سب سے بڑا ہے کہ نہیں؟ تو جو زیادہ جرم کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان کے لیے لفظ کیوں نہ استعمال کیا جائے، جس سے لوگ زیادہ سن کے متنفر ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل باطن الحق ہو نہیں سکتے اور تأویل کے نام پہ تحریف کرنے والے ہیں۔ چوتھی وجہ کہ تأویل ہمیشہ مذموم یا قابل مذمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، جیسے بخاری کی روایت میں، جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ إِلَى آخر الآیہ۔ تو اللہ تعالیٰ مدح فرمائی ہے کہ علم تأویل، کہ وہ تأویل کا علم رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث میں جو متفق علیہ حدیث ہے، اس میں لفظ تأویل کا استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے وعلمہ التأویل، سیدنا عبداللہ بن عباس کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ تأویل کا علم عطا فرما۔ تو لفظ تأویل جو ہے کہ ہمیشہ قابل مذمت ہے؟ نہیں، قابل تعریف بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ راسخوں فی علم کی یہاں پہ مدح فرما رہے ہیں، اس لیے کہ تأویل جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ علم تأویل اللہ تعالیٰ نے عطا فرما۔ مطلب یہ تأویل جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ قابل مدح ہے، نہ کہ قابل ذمت ہے۔
تو اسے ثابت ہو کہ تعویل ہر اعتبار سے مذموم نہیں ہے، اور تعویل کے کئی معنی ہیں۔ نمبر ایک تفسیر، تعویل کا معنی تفسیر ہے۔ دوسرا معنی العاقبہ والمآل، یعنی کسی چیز کا عاقبت اور اس کا نتیجہ۔ اور تیسرا ہے صرف لفظ عن ظاہرہ، کسی لفظ کو اس کے ظاہر سے ہٹا کر دوسرا معنی دینا۔ یہ تین ہیں، اور یہ تینوں موجود ہیں قرآن سنت میں۔ سبحان اللہ۔ جو پہلا لفظ، جو پہلا معنی تفسیر کا، تعویل بمعنی تفسیر، کئی مفسرین ہیں جو آیت کی تفسیر کرتے تو وہ کہتے ہیں تعویل قول اللہ تعالی، یا تعویل قول تعالی کذا و کذا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعویل یہ اور یہی، اور اس تعویل سے مراد کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ پھر معنی بیان کرتے ہیں اس آیت کا۔ اس تفسیر کو تعویل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہم اس آیت کی تعویل کرتے ہیں، یعنی جو معنی مراد ہے وہی معنی بیان کرتے ہیں۔ یقول الی معناہ، اس لیے تعویل کا لفظ تفسیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، اچھا اب یہاں پہ جو تعویل ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اسے کیا مراد ہے؟ معنی تفسیر، اس کا یہ معنی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس کے لیے جو دعا ہے وہ کیا معنی ہے تعویل کا؟ تفسیر ہی ہے، تفسیر ہی ہے۔ دوسرا معنی کسی چیز کی عاقبت اور اس کا نتیجہ، اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ اگر طلب میں وارد ہو تو اس کا تعویل فعل ہے، اگر امر ہے فعل ہے، یعنی اگر امر ہے طلب کوئی چیز کرنی تو اس کو بجا لانا، اس کو فعل کرنا مطلوب ہے، اور اگر نہیں تو اس کو ترک کرنا مطلوب ہے۔ اگر خبر ہے تو اس کی تعویل یعنی واقع ہونا مطلوب ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثال، خبر کے تعلق سے مثال جو ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف نمبر 53 میں، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هل ينظرون إلا تأويله۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان کی عاقبت اور جو کو سزا دی جانی ہے کہ اس کے انتظار میں ہے، جس کی ان کو خبر دی گئی ہے، جس دن وہ آئے گا جس کی ان کو خبر دی گئی ہے۔ تو جو لوگ بھول جو کہ وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، وہ کہیں گے جو ہمارے رسول جو ہیں، رب کے رسول جو ہیں وہ حق لے کر آئے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس چیز کی عاقبت۔ هل ينظرون الا تأويله، یعنی اس کی جو عاقبت ہے اور جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اچھا، اس کی دوسری مثال یوسف علیہ السلام کے قصے میں، سورۃ یوسف آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هذا تأويل رؤياي من قبل، یعنی جب یوسف علیہ السلام کے قصے کے آخر میں جب دونوں والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان یوسف علیہ السلام کی زبانی، هذا تأويل رؤياي من قبل، یہ میرے خواب کی تعویل یعنی تعبیر ہے۔ خواب کی تعبیر کو بھی تعویل کہا جاتا ہے، من قبل جو پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ تو تعویل کا لفظ خواب کی تعبیر، یعنی میرے خواب کی تعبیر کی انتہا اور عاقبت کیا ہوئی؟ یہ ہوئی کہ خواب سچا ثابت ہوا۔ جو سورج اور چاند دیکھا کہ اور 11 جو سیارے وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر یعنی اس کا عاقبت اور تعویل اور تعبیر کیا ہوئی کہ دونوں والدین اور جو 11 بھائی ہیں وہ جھک گئے ان کے سامنے، یعنی میرے خواب واقع ہوا، خواب کی تعبیر واقع ہوئی ہے۔ اور طلب میں اس کی مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکوع و سجدے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے نازل ہونے کے بعد خاص دعا پڑھا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سورۃ نصر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورۃ النصر آیت نمبر 1 آخر سورت تک، تو کثرت سے رکوع اور سجود میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرماتے تھے۔
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. سيدة عائشة فرمت يتأول القرآن، متفق عليه حديثه، يتأول القرآن سے کیا مراد؟ یعنی يعمل به. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النصر نازل ہونے سے پہلے رکوع کی دعا جو مختلف ہیں وہ پڑھا کرتے تھے. جب یہ صورت نازل ہوئی اب ایک خاص دعا کو ایڈ کر لیا اپنے رکوع اور سجود میں، جو پہلے نہیں مانگا کرتے تھے. کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سید عائشہ فرماتے ہیں یتأول القرآن، قرآن مجید کی تأویل کرتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں. کس چیز پہ؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره. اس پر عمل کیسے ہوگا؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تو یہاں پر تأویل سید عائشہ کیا فرماتی ہے؟ یتأول القرآن. یتأول سے کیا مراد ہے؟ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر میں بیان فرمایا ہے. یہ طلب ہے کہ یہ کرنا ہے، تو طلب کے لیے بھی جو تأویل ہے کہ لفظ ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس پہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. تیسرا معنی تأویل کا صرف اللفظ عن ظاہرہ، کہ لفظ کو اس کے ظاہر معنی سے ہٹا کر بیان کرنا. اور اس کی دو قسمیں، محمود بھی ہے مذموم بھی ہے. اور یہ ہمارا جو موضوع ہے، جو زیر بحث موضوع یہی ہے. اگر دلیل اس پر قائم ہے تو یہ محمود ہے، قابل تعریف ہے. اور یہ پہلے قسم سے، یعنی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اس کا معنی بیان کیا جا رہا ہے، تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے اور لفظ کو اس کے معنی سے ہٹا کر کوئی اور معنی دیا ہے، تو یہ قابل مذمت ہے کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے اور یہ تحریف میں سے ہے، تأویل میں سے نہیں ہے. تیسرا قسم کسی لفظ کو اس کے ظاہر معنی سے ہٹا کر کوئی اور معنی دینا. اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو اس کی دلیل ہے تو پھر یہ قابل مذمت نہیں، قابل تعریف ہے کیونکہ اس کے دلیل بھی موجود ہے، اور اس کو تأویل سے مراد ہوگا تفسیر، اس لفظ کے اپنے معنی صحیح معنی بیان کرنا ہے جیسے کہ تفسیر میں بیان ہوتا ہے. اور اگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور کسی لفظ کو اس کے ظاہر سے ہٹا کر کوئی اور معنی دیا، اس کو دلیل بھی نہیں ہے، تو یہ قابل مذمت ہے اور اسے تأویل نہیں بلکہ تحریف کہا جاتا ہے. واضح ہے؟ اچھا. اور یہ دوسرا جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس چیز کی یہ کرتی ہے کہ یہ تحریف ہو جائے گا یا تعویل ہو جائے گا. ہاں بالکل. اصل بات یہ ہے کہ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر اگر معنی بیان کرنا ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، دلیل قرآن سنت سے ہوگی. ٹھیک ہے. اور یا قرآن سنت کی اساس جو قواعد اس کے مطابق ہوگی، کیونکہ بات ابھی آگے آئے گی. اب معتزلہ نے یا معطلہ نے جیسے آگے بیان ہوگا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا کیوں انکار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم اس نام کو جہمی وغیرہ، معتزلہ تو نام مانتے صفات کا انکار کرتے ہیں، اور اشاعرہ ماتریدیہ بھی بعض صفات پہ ایمان بعض کا انکار کرتے ہیں. تو ان کے ان سب میں ایک چیز کی یکسانیت ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم ان صفات کو مان لیں جو اللہ نے بیان کی ہیں تو تشبیہ لازم آتی ہے، اور تشبیہ کرنا کفر ہے کہ خالق مخلوق کے ساتھ مشابہت ہے. تو اس لیے اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ ہے اس کے ظاہر سے کوئی غلط معنی ثابت ہوتا ہے تو ظاہر کے معنی سے ہٹ کر ہم دوسرا معنی بیان کریں گے تاکہ اس غلطی سے بچا جا سکے. تو غلطی کیا یہاں پہ کہ تشبیہ لازم آتی ہے، اس لیے ہم لفظ کے ظاہر سے ہٹا کر ہمیں بیان کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا صفت ثابت ہے. اچھا ہم اگر ہاتھ مان لیتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیونکہ مخلوق کے بھی ہاتھ ہیں تو خالق مخلوق میں مشابہت آتی ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس کے اصل معنی سے ظاہر معنی سے کوئی غلط معنی ثابت ہوتا ہے، ہم اس معنی سے دوسرا معنی دیں گے. عربی زبان میں ید، ہاتھ جو ہے وہ طاقت قدرت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے.
تو ہم یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت، اس سے مراد یہ ہے، کیونکہ ہم بچنا چاہتے ہیں اس بڑی غلطی سے جو اس لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کے معنی میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی دلیل کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ دلیل عقل ہے. اصل بات کیا ہے کہ بغیر دلیل کی مذموم ہے، اور دلیل ہے تو محمود ہے. ہم کہتے ہیں، وہ معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کے لفظ سے مراد طاقت یا قدرت ہے یا نعمت ہے وغیرہ، جو عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم اصل لفظ ظاہر ہے، کوئی مراد ہی نہیں، کوئی ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے میرا ہاتھ ہو، مخلوق کا بھی ہاتھ ہو، ایک جیسے ہاتھ ہو. تو اس لیے ہم اس سے بچنے کے لیے، اس غلط معنی سے بچنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت یا نعمت ہے. دلیل کیا ہے؟ عقل نہیں مانتی. تو عقل کو آگے کر کے نصوص سے انہوں نے یہ دلیل پکڑی ہے. اور اصل بات کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ تحریف ہے، تأویل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. اور یہ کس نے کہا ہے؟ تم عقل کی بات کرتے ہو تو نصوص میں موجود ہے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہے. نعمتیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. اللہ کی قدرت کتنی ہے؟ 2 ہیں. اس سے تمہارا یہ معنی لینا ہی باطل ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں جس طرح نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ تُحْصُوهَا، اگر آپ نعمتوں کو احصاء کرتے ہو، گنتے ہو، تو آپ گن ہی نہیں سکتے ہو. تو پھر جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ نعمتوں کو آپ حد نہیں لگا سکتے، گن نہیں سکتے، وہاں پر آپ 2 کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا کوئی جواب نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ غلط ہے. اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. خالق اور مخلوق میں تشبیہ صرف آپ لوگوں کے عقل میں آ سکتی ہے، حقیقت میں تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ عقل میں کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ جس چیز سے ڈرتے اس سے بڑے گڑھ میں جا کے گرے ہو. آگے تفصیل آئے گی اس کی، آگے آئے گی. جو یہ معنی لیتا ہے اگر اور اپنے تفسیر میں لکھتا ہے، ہاں، اس کا حکم کیا ہوگا؟ تحریف ہے. وہ کہتے تأویل ہے. آگے آئے گا حکم، سب آئے گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں. وہ کہتے تحریف سے تو نہیں کہہ سکتے. وہ ان کے نزدیک وہ بچنا چاہتے ہیں اس بڑی غلطی سے، جیسے کہتے ہیں عقیدے کی غلطی ہو جائے گی، بچنا چاہتے ہیں، اس لیے تحریف کے نام پہ تأویل کر دیتے ہیں. آگے اور مثلا توفیق کی بات میں کروں گا، وہ اس سے اور خطرناک ہے کہ معنی ہے ہی نہیں، نہیں جانتے ہم، معنی ہی نہیں ہے. ید کا معنی ہم جانتے نہیں، ید کیا ہے؟ اور ید ہاتھ ہوتا ہے؟ نہیں، ہم نہیں جانتے. کیوں؟ اگر ہم ہاتھ ثابت کرتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک طرف اہل سنت والجماعت ہے جو اپنے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حقیقی ہاتھ ہے. دوسری طرف یہ معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں یہ نعمت و قدرت ہے. ہم بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا معنی ہے. سب تمام موصفات سے اہل التفویض کہتے ہیں، مفوضہ. آگے آئے گا انشاءاللہ. ذرا دھیرے دھیرے چلیں، بڑے کام کی باتیں. اب اس کی مثال دیکھیں کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ، یہ دوسرا جو ہے اہل التحریف اسی پر چلے تعالیٰ کا اسماء و صفات میں، یعنی صرف لفظ عن ظاہر من غیر دلیل، جسے تحریف کہتے ہیں. اچھا، اس کی مثال دیکھیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5. ظاہر لفظ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور عرش کا معنی ہے استقر علیہ وعلی علیہ. اللہ تعالیٰ نے عرش پر استقرار پایا ہے اور بلند ہوا ہے. استوى کا مطلب ہے ارتفع علی واستقر. اچھا، فإذا قال قائل معنى استوى على العرش، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ استوى کا معنی استولا ہے عرش پر، تو ہم کہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ہم یہ کہیں گے یہ تمہاری طرف سے تأویل ہے، کیونکہ آپ نے لفظ کو جو اس کے ظاہر سے صرف کر دیا اور ہٹا دیا ہے، اور حقیقت میں یہ تحریف ہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل تو اس کے خلاف ہے، جیسا کہ آگے بیان ہوگا انشاءاللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں. اچھا، دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی پہلی دلیل میں استوى ہے الرحمن علی العرش استوى. معتزلہ جو ہیں انہوں نے کہا استوى نہیں ہے، اصل لفظ ہے استولا. عربی زبان میں استولا کا لفظ بھی بیان ہوا ہے. آگے تفصیل آئے گی. میں استولا کہاں سے آیا، شعر کس کا تھا، اس شعر میں اس نے کیا کہا. استوى بشر علی العراق، اصل میں استولا ہے، لفظ استوى ہوا تھا جب عراق پہ قابض ہوا تھا. بہرحال تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں جب عربی زبان میں استوى کا لفظ استولا کا بھی استعمال ہوا ہے، تو استوى کیونکہ اس میں سمت لازم آتی ہے، اور عقل نہیں مانتے اللہ تعالیٰ سمت پہ ہو اور ہر جگہ نہ ہو یا ہر جگہ. تو اس معاملے سے نکلنے کے لیے انہیں ایک اور معاملہ شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ استوى کا معنی ہی غلط ہے. استوى کا معنی وہ نہیں جو لوگ لیتے ہیں، اہل سنت والجماعت اور سلف لیتے، سب غلطی پر تھے. ہم عقل والے ہیں، ہماری بات مانو، ہماری بات سے کیا تم عقل والے تمہاری بات ہے. کہتے عربی زبان میں استوى کا مطلب استولا بھی ہے، اس سے ہم استولا کو مقدم کریں گے، اور معنی استوى کا استولا ہی ہے. ان کے نزدیک کیا معنی ہے؟
قابض، ہاں قابض، استوا کا ہاں ترجمہ کریں گے ہاں قابض. ہاں، اس لیے جواب میں آگے آئے گا تفصیل سے. مطلب کہ عرش پر کسی اور قبض میں تعالیٰ نے بعد میں قبضہ حاصل کیا ہے. وہ دیکھیں عقل والے عقل سے مار کھاتے ہیں ہمیشہ. جب تک آپ قرآن سنت آگے نہیں کریں گے آپ ٹھوکر کھاتے رہیں گے. وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بشر نے تو جب قبضہ کیا اور غالب ہوا، کسی اور کے ہاتھ میں تھا عراق، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کسی اور کے قبضے میں، پھر اللہ تعالیٰ پھر غالب ہوا اور قبضے میں لے لیا. سبحان اللہ. میں نے کہا جس گڑھے سے بچنا چاہتے اس سے بڑے گڑھے میں جا کے گرے ہیں. راستہ سیدھا ہے، صاف ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. ہم کہتے آمنا وصدقنا، کہتے سمت لازم آتے ہیں. ہم کہتے سمت لازم نہیں آتی، تم نے خراب عقل میں سمت لازم آتی ہے. چھوٹی مثال کیا دیتے ہیں؟ چاند کہاں پہ ہے؟ زمین پر یا آسمان پہ ہے؟ آسمان پر ہے. سورج کہاں پہ؟ آسمان پر ہے. جب انسان سفر کرتے زمین پر چلتے ہوئے اور کہتے میں نے چاند کے ساتھ سفر کیا ہے رات کو، یا کوئی دن میں کہتے میں نے سورج کے ساتھ سفر کیا ہے، اور مختلف شہروں میں ہیں، مختلف ملکوں میں ہیں، کیا چاند کے ساتھ سفر کرنے سے مراد یہ ہے کہ چاند زمین پر اتر آئے ان کے ساتھ ہے، یا اپنے آسمان پر اپنی جگہ پہ ہے؟ اپنی جگہ پہ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اچھا، چاند ہمیشہ اوپر ہے، سورج ہمیشہ اوپر ہے. وہ جو ہم زمین کہتے ہیں اسفیریکل ہے، ٹھیک ہے نا. جب ساؤتھ پول یا نارتھ پول پہ اوپر یا نیچے کوئی شخص کھڑا ہے، اس کے لیے سورج اور چاند کہاں پہ ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ سوچا ہے، کبھی سوچا بھی ہے کبھی، کیا سورج نیچے بھی ہوتا ہے؟ سورج ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے، چاند ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے، نہیں؟ تو رب کائنات ہمیشہ عرش پر مستوی کیوں نہیں ہو سکتا؟ الغرض آگے تفسیر آئے گی. تو عقل سے بھی بیچارے مار کھا چکے ہیں. اگلی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سورة النحل آية نمبر 1. معنى أتى أي سيأتي أمر الله. اللہ تعالیٰ کا امر آئے گا، آیا نہیں ہے. اور اسی آیت میں فلا تستعجلوا سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس لفظ کو ظاہر سے ہٹا کر بیان کیے ہے، اور اس کے اوپر دلیل فلا تستعجلوا، جلدی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کا امر آئے گا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اب جو تأویل ہے جس کی دلیل ہے اس کی اب مثال شیخ صاحب دے رہے ہیں. اگر تأویل کی دلیل ہے تو قابل تعریف ہے، محمود ہے. اگر دلیل نہیں ہے مذمت ہے. یہ تأویل کا معنی جو بیان کیا ہے. اب جب ہم پڑھتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن مجید پڑھ لیں. قرأت، جب آپ قرآن مجید پڑھ لیں. جب آپ قرآن مجید پڑھ لیں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرأ کیا؟ قرأت فعل و فاعل ہے. قرأ فعل ماضی یا مضارع ہے؟ ماضی ہے، ٹھیک ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. استعاذہ پہلے پڑھنا ہے بعد میں پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کب پڑھتے ہیں؟ تلاوت سے پہلے، تلاوت کے بعد؟ پہلے پڑھتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے پڑھنا کہ بعد میں پڑھنا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ظاہر میں کیا ہے؟ سورۃ النحل آیت نمبر 98. ظاہر میں کیا ہے؟ بعد میں ہے. ہم پڑھتے کب ہیں؟ پہلے ہیں. پہلے کیوں پڑھتے بھائی؟ یہاں پر ظاہر سے ہم نے ہٹ کر وہ معنی لیا ہے جو اس کے ظاہر میں نہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تأویل ہے. اچھا، یہ تأویل محمود ہے مذموم ہے؟ کیوں محمود ہے؟ دلیل ہونی چاہیے نا. دیکھیں قاعدہ کیا ہے، جو تأویل دلیل کی بنیاد پر ہو محمود ہے، قابل تعریف ہے، اس کو مانا بھی جاتا، قابل قبول بھی ہے. جو بغیر دلیل کے وہ مذموم ہے. ٹھیک ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے ہمیں کیا ملا ہے کہ قرآن مجید تلاوت کے بعد پڑھتے پہلے پڑھتے تھے؟ پہلے پڑھتے تھے. تو سب کوئی ہے اس کائنات میں یا اس دنیا میں کہ کبھی کوئی شخص آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھتے قرآن مجید کا؟ کوئی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پہ عمل کر کے ہمیں بتایا ہے کہ اس پہ عمل کیسے کرنے سے معنی مراد کیا ہے کہ
اگر ظاہر کو لیا جائے تو بعد میں پڑھنا ہے، اگر صحیح عمل کو دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا جائے تو پہلے پڑھنا ہے۔ اچھا، اگلی مثال، جب ہم بیت الخلاء داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سیدنا انس فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، اذا شرطیہ ہے، دخل فعل ماضی ہے، دخل الخلاء قال اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، متفق علیہ حدیث ہے۔ اذا دخل سے ہم بعد میں پڑھتے ہیں پہلے پڑھتے ہیں؟ حدیث میں کیا ہے؟ اذا دخل الخلاء، یعنی جب داخل ہو جاتے تب پڑھتے، تو ہم صحیح عمل کرتے ہیں، حدیث میں صحیح عمل کرتے ہیں ہم۔ حدیث کے ظاہر میں کیا ہے کہ داخل ہونے کے بعد پڑھنا ہے، اور صحیح عمل کیا ہے؟ داخل ہونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ حدیث کے ظاہر میں بعد ہے، حقیقتاً جو ہے پہلے ہے۔ تو یہ ہم نے تعویل کی ہے، لیکن اس کی دلیل ہے، اسے کیونکہ بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا جیسے کہ دوسری دلائل میں آیا ہے، تو اسے ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر نہیں پڑھتے بلکہ باہر پڑھتے تھے، صحابہ نے بھی، سلف نے بھی اس پہ عمل کیا ہے، اور ہم بھی آج اس پہ عمل کرتے ہیں۔ حدیث یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، دلیل کیا ہم کہتے ہیں کہ دعا مسنون کیا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی؟ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ دوسری حدیث میں آئی ہے، اور اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث اس حدیث میں آئی ہے، دونوں کو ہم دونوں پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن حدیث کا لفظ کیا؟ اذا دخل الخلاء قال، اذا شرطیہ، دخل فعل ماضی ہے، مطلب یہ ہے کہ جب بالخلاء داخل ہو جائے تب پڑھنی ہے، اور ہمیں یہ یقینی پتہ معلوم ہے یہ بات کہ بیت الخلاء کے اندر نہیں اللہ کا ذکر کیا جاتا، اسے منع کیا گیا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے۔ تو یہ تعویل ہم نے کی ہے دلیل کی بنا پر یا بغیر دلیل کی؟ تو اس کا مطلب یہ قابل تعریف ہے کہ نہیں، قاعدہ کیا ہے قابل تعریف پر عمل بھی کیا جائے۔ تو ارادہ سے مراد ہے نا اذا ارادہ کہ داخل ہونے کا جی ہاں، وہ ایکشن سے پہلے نہ اذا دخل ارادہ نہیں ہے، اذا دخل الخلاء تو اس کا عمل جو ہے کیسے کیا جائے گا؟ یعنی مطلب یہ کہ جب ارادہ کرتے داخل ہونے کا، یہ تعویل ہے، اس لیے تو ہم نے کہا پہلے، اب اس میں تعویل کیا ہے؟ جب ارادہ کرتے تھے داخل ہونے کا تب یہ پڑھتے تھے، لیکن لفظ ارادہ کے نہیں ہے یہاں پہ حدیث کے لفظ، ہاں، لیکن معنی یہی ہے کہ ارادہ جب کرتے تب بھی۔ ارادہ کا لفظ کہاں سے کیا؟ ہم نے تعویل کی ہے، تعویل دلیل کی بنیاد پہ کی ہے۔ اذا دخل، اذا اراد ان يدخل، يدخل في مضارع ہے نا، اصل تعویل ہے اذا اراد ان يدخل الخلاء، اصل بات یہ ہے۔ اچھا، شیخ صفوان شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اسے تعبیر تحریف کے لفظ سے جو ہے تعویل سے زیادہ بہتر ہے، جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ لفظ تحریف کا بیان کیا جنا کہ تعویل کا۔ کہ جو قرآن مجید میں ہے وہ محرف تحریف کرنے والے کے جو راستہ وہ بیان کرتا ہے کہ اس نے تحریف کی ہے، وہ زیادہ شدید قابل مذمت و قابل نفرت ہے جو یہ طریقہ اختیار کرتا ہے جو سلف کے طریقے سے بالکل ہٹ کر مخالفت اور مخالف ہے، کیونکہ تحریف ہر اعتبار سے مذموم ہے، تعویل ہر اعتبار سے مذموم نہیں ہے، اس مذموم بھی ہے اور محمود بھی ہے۔ تو جو لفظ ہے تحریف کا وہ اولا ہے اور زیادہ حق رکھتا ہے تعویل کے لفظ سے، جو اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے باب میں بیان کیا جاتا ہے، چار وجوہات سے جو بیان کی گئی ہیں۔ ابھی ہم کیا کہہ رہے تھے؟ من غیر تحریف، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس ایک جملے کے تعلق سے تھیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر جن کا ذکر قرآن مجید میں اسے حدیث میں آیا ہے۔ پہلا جملہ جب ہم کہتے ہیں، پہلی شرط اس ایمان کی جو ہے وہ من غیر تحریف، بغیر تحریف کے۔ تحریف کا معنی کیا ہے؟ تحریف اور تعویل میں کیا فرق ہے، اور تعویل کی کتنی قسمیں ہیں، قابل مذمت کیا ہے اور قابل تعریف کیا ہے، اور اس میں اصل اصول اور قواعد کیا ہے۔ واضح ہے؟ ایک دفعہ آپ ریوائز کر لینا آسانی کے لیے، تو انشاءاللہ کبھی بھولیں گے نہیں آپ، اور اتنی تفصیل سے بات شاید آپ کو کہیں اور ملے گی بھی نہیں اس موضوع کے تعلق سے۔ تو چھوٹے چھوٹے نوٹس اس میں لکھے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر آپ ریکارڈنگ سے بھی نوٹس بنا سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی میں مختصر کروں جتنا کر سکتا ہوں، لیکن موضوع کی اتنی اہمیت ہے کہ
وقت کچھ زیادہ لگ گیا. میں یہ بھی چاہتا تھا کہ اس پر بات ہم کر لیں آج اور پتہ چل جائے کہ تحریف اور تعطیل میں کیا فرق ہے، لیکن تعطیل پر ہم بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ تعطیل کا معاملہ بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ تقریباً تحریف کی بات ہوئی ہے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ چھوڑنے کو کہتے ہیں اس کے معنی سے. تعطیل چھوڑنا، ترک کرنا، انکار کرنا، یہ سارے معنی موجود ہیں. کب ترک کرنا ہوتا ہے، اصل لفظ کہاں سے ملا آیا ہے تعطیل کا لفظ، اور پھر ان لوگوں نے معطلہ نے کیسے اس کو استعمال کیا ہے اور کس بنیاد پہ استعمال کیا، کیوں استعمال کیا ہے. رضوان جماعت نے، سلف نے کیسے اس کی مخالفت کی اور کس طریقے سے دلائل کی روشنی میں ثابت کیا کہ یہ لفظ غلط ہے اور یہ طریقہ بھی غلط ہے، اور سلف کے اور بر قرآن سنت کو سلف کے منہج سے اور طریقے سے بھی بالکل مخالف ہے اور قابل مذمت ہے، اور اہل تعطیل اہل بدعت ہے. اہل حق کا بھی ہو نہیں سکتے اور سنت کا بھی ہو نہیں سکتے. ایک لفظ سے انشاءاللہ اب یہ لفظی بحث ہو رہی ہے. تحریف کیا ہے، کیونکہ آگے لفظ بہت استعمال ہوگا، تحریف کا لفظ بھی ہوگا، تعطیل کا لفظ بھی ہوگا، اور ہم کئی مرتبہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو اصل یہ لفظ آئے کہاں سے ہیں، یہ استعمال کیوں ہوتے ہیں؟ کہ شیخ الاسلام نے لمبی باتیں نہیں کی ہیں. شیخ الاسلام نے صرف ایک جملے میں بیان کر دیے. ابھی ہم نے جو شیخ الاسلام کی جو بات کی ہے، 2-3 جملے ابھی تک ہم نے بات کی ہیں بس. ابھی پوری کتاب پڑھی ہے، پورا عقیدہ پڑھا ہے. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے، میں نے کہا یہ لفظی شرح ہے، ایک لفظ کا الگ شرح ہے. یہ لفظ کس طریقے سے بیان کیا، پھر پورا لفظ جو ہے اس طرح ایک ساتھ ملا کے. اب تحریف کی بات ہوئی ہے نا، اب آ کے بات آ گئی تعطیل کی. پھر تحریف اور تعطیل میں کیا فرق ہے، تاکہ پتہ چلے ہم جب تحریف کی بات کی نفی کرتے ہیں، تعطیل کی نفی کیوں کرتے ہیں. کیا کافی تو تحریف نہیں کرتے، بس تحریف کا الگ معنی ہے اور تعطیل کا الگ معنی ہے. ان لوگوں نے یہ سارے معنی لیے ہیں. اہل التعطیل نے، انکار کرنے والوں نے تحریف سے بھی کام لیا ہے، تعطیل سے بھی کام لیا ہے، تمثیل سے بھی کام لیا ہے، تکییف سے بھی کام لیا ہے. اس لیے اگر ہم صرف ایک کا رد کر لیں بغیر تحریف، باقی چھوڑ دیں، ناانصافی ہے اور بات نامکمل ہوئی. جیسے کہ ان لوگوں نے غلطی کر کے یہ سارے جیسے کہتے ہیں گند مچایا اور یہ غلط عقائد عوام میں جا کے پھیلائے ہیں. تو رد تو سب کا کرنا ہے. اگر اب ادھوری بات کرتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں تو حق کہاں واضح ہوگا. تو اگر حق کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور باطل کو آپ باطل ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کا جواب بھی ہر اشکال اور ابہام کو دور کرنے کے لیے اتنا ہی قوی ہونا چاہیے جتنا کہ ان لوگوں نے یہ غلط باتیں کی ہیں. تحریف سے کام لیا، ہم کریں بغیر تحریف، اور تحریف کا مکمل طریقے سے رد کریں گے. تعطیل سے کام لیا ہم لوگوں نے، اہل بدعت نے کہا بغیر تعطیل، اور تعطیل کا مکمل رد کریں گے. کیفیت سے بیان کی، تکییف کی ہم لوگوں نے، کیفیت بیان کی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی. ہم کہ بغیر تکییف، اور تکییف کیا ہے، کہاں سے لفظ آیا ہے، قرآن سنت میں کیسے مذمت کی گئی، اس کے دلائل کیا ہے، اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. اور جب انہوں نے مثلیت بیان کی ہے، نفی کی ہے، بغیر تمثیل، اور تشبیہ بھی نکلے ہیں جو تشبیہ کرتے تھے، اور تعطیل ان کی ضد میں آ کے تاکہ مثلیت بیان نہ ہو، بغیر تمثیل بھی اس کے دلائل کیا ہیں، کہاں سے لفظ ہے، کیوں استعمال ہوا ہے، اور تشبیہ کی کتنی یعنی قسمیں ہیں، اور تشبیہ کی کتنی درجات ہیں، سب سے قوی تشبیہ کیا ہوتی ہے، سب انشاءاللہ وقت پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.